بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الحمدللہ تعالیٰ طلبہ کرام ہم نے العربیہ کے 6 لیسنز پڑھ لیے، سبق پڑھ لیے، اور قرأنا 6 دروس من کتاب العربیہ لغیر ابنائها واليوم ان شاء اللہ تعالی سنتابع من هذه النوتہ. اچھا، نوٹس کو عربی میں یہ لوگ اپنے انہوں نے نوٹس کو ہی ایک عربی بنائی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں نوتہ. کیا کہتے ہیں؟ نوتہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس طرح لکھتے ہیں. سوری، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ نوتہ یعنی نوٹس. اليوم سنقرأ من هذه النوتہ، آج ہم ان نوٹس سے پڑھیں گے. اب آگے اب میرے ساتھ مل کے بولتے جائیں. ایئرپورٹ بولیں. ایئرپورٹ، مطار. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا آپ. ایک بہت اہم، اگر ہم مطار کی الف ہٹا دیں اور ڈائریکٹ بولیں مطر، کیا بولیں؟ بولیے مطر. تو بارش بن جاتا ہے. بارش ہو جائے گا مطر. ٹھیک ہے نا؟ ہوتا ہے نا، مطر ہوتا ہے. مطر ہوتا ہے. مطر میم کو زبر ہے، یوں ہوتا ہے مطر. یہ ہے، یہ بارش ہے. میں تو سب سے یہی سنتی ہوں مطر. نہیں، غلط ہے وہ. اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے تو غلط ہے. اور اس کی جمع آتی ہے امطار. لکھ لیں، آج کل بارشیں ہو بھی رہی ہے نا، تو مطر اور امطار. اور اس کو تھوڑا کھینچ کے بولنا ہے، بولیں گے مطار. بولیے مطار. ہاں، ایئرپورٹ. اب اگلے اس پر آ جائیں. طائرہ. طیارہ. طیارہ. کیا مطلب ہو گیا؟ طائرہ. طیارہ کا مطلب ہوائی جہاز. ہوائی جہاز. اور یہ جو طائرہ ہے نا، یہ پرندے کو بھی کہتے ہیں. پرندے کو پرندوں کو بھی کہتے ہیں، اور جہاز کو بھی کہتے ہیں، اور طیارہ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں. اب ایک اور آ جائیں. پائلٹ کو کہتے ہیں عربی میں طیار. بولیں طیار. طیار. کیا مطلب ہو گیا؟ طیار کا مطلب پائلٹ ہو گیا. اور آگے چلیں. تذکرۃ الطائرہ. بولیں تذکرۃ الطائرہ. بطاقۃ الطائرہ. بولیں بطاقۃ الطائرہ. بطاقۃ الطائرہ. بولیں بطاقۃ الطائرہ. دیکھیں، تذکرہ مانا تو ٹکٹ ہی ہے، اور بطاقہ کے مانا ہم نے وہاں کیا پڑھے تھے العربیہ میں؟ کارڈ. تو جہاز کا کارڈ مطلب وہی ٹکٹ. ٹکٹ ایک گتا ہوتا ہے نا، کارڈ ہوتا ہے نا، تو اس کو بطاقہ بھی کہہ دیتے ہیں. بطاقہ کا مانا کارڈ ہے. جب آگے ایئر ٹکٹ بن جائے گا، جب آپ اس کو بطاقۃ الطائرہ کہیں گے تو اس طرح ہو جائے گا. بطاقۃ الطائرہ یعنی یہ ہو گیا ایئر ٹکٹ. اچھا، اس کے بعد اگلا پڑھیں ذرا. اب پڑھیے ذرا. یا تو اس کو ہم پڑھیں گے شرکہ. کیا پڑھیں گے؟ شرکہ. بولیے شرکہ. ہاں، شرکۃ الطیران السعودیہ. شرکت الطیران الطیران السعودیہ. شرکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور شریکہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور طیران کی جگہ طیران کہیں گے. طیران یہاں پر زبر. دوبارہ بولیں. شرکۃ الطیران السعودیہ. طیران السعودیہ. شرکہ کا معنی ہوتا ہے کمپنی، اور طیران کا مطلب ہوتا ہے جی. ایئر. تو اس کا مطلب ہو گیا ایئر کمپنی، یعنی ایئر لائن نہیں ہوتی. ایئر لائن جس کمپنی کی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شرکۃ الطیران. ایئر لائن کے لیے شرکۃ الطیران ہی لکھا ہوتا ہے اکثر، آپ دیکھیں گے. تو اس کے لیے 2 لفظ آتے ہیں. ایک تو یہ جو ابھی پڑھا ہے، دوسرا لفظ بتاتا ہوں. اور اگر سعودی ایئر لائن ہے تو سعودیہ لگا دیں. اگر پی آئی اے ہے تو پھر آپ یوں کہیں گے شرکت الطیران الپاکستانیہ. شاباش. شرکۃ الطیران الپاکستانیہ. بولیں شرکت الطیران الپاکستانیہ. پاکستانیہ. اس طرح بس لگا دیں گے تو پھر یہی ہو جائے گا. اور جو بھی کنٹری کی ہو اس کے ساتھ اس کے ملک کا نام لگا دیں. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا ایئر کمپنی ہو گیا. دوسرا ایک اور لفظ اسی سے ریلیٹڈ یہ والا ہے جو میں نے یہ ہاتھ سے لکھا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے ذرا. الخطوط. یہ واو ہے. بولیں الخطوط الجویۃ السعودیہ. بولیے الخطوط الجویہ السعودیہ. دوبارہ بولیں. الخطوط بولیں الخطوط الجویۃ السعودیہ. الجویہ السعودیہ. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سعودیہ کو رہنے دیتے ہیں. سعودیہ کا تو مطلب یہ نا سعودی ایئر لائن. اب کسی بھی ایئر لائن کے لیے ہر جگہ سعودیہ تھوڑی لگے گا. صرف اتنا بولیں الخطوط الجویہ. الخطوط الجویہ. واو اور یا پر تشدید ہے، شد آئے گی. تو خطوط کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں یہ خط کی جمع ہے. خط کا مطلب اردو میں بھی ہوتا ہے لائن. لائنز کو کہتے ہیں. اور جویہ کا مطلب ہو گیا ایئر، تو ایئر لائنز ہو گیا. تو طیران اور جو، یہ دونوں جو ہے نا جویہ، ان دونوں کا مطلب ایئر ہے. تو الخطوط الجویہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات. ٹھیک ہے، یہ ایئر لائن کے اوپر، اور جو ہے نا ایئر لائنز کے لیے. اور شریکۃ الطیران بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو دوبارہ بولتے ہیں الخطوط الجویہ.
الخطوط الجوية اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جویہ جوون سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے بتائیں؟ جوون. جوون. جوون اور جو کا مطلب عربی میں ہوتا ہے موسم یا فضا. ٹھیک ہے نا؟ تو فضائی ایئر لائن ہو گیا. مطلب فضائی ایئر لائن کا مطلب یہ ہے نا فضائی لائن. مطلب جیسے عرب کہتے ہیں مثال کے طور پر, بولیے ذرا, کیف الجو, بولیں کیف الجو. موسم کیسا كيف ہے, الجو فضا کیسی ہے, موسم کیسا ہے. اور جو کا لفظ جو ہے یہ موسم کے لیے بھی آتا ہے. اب آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں, بولیں الجو معتدل. سب بولیں الجو المعتدل. معتدل, موسم درمیانہ ہے. جیسے آج کل اچھا چل رہا ہے, درمیانہ چل رہا ہے موسم, الجو معتدل. اور اگر ٹھنڈا ہے تو الجو بارد, بولیں الجو البارد. الجو گرم ہے تو البارد الجو حار. الجو الجو جو حار, الحار تو یہ جو سے نکلا ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. دوبارہ میرے ساتھ مل کے بولیں تذکرۃ الطائرہ, تذکرۃ تذكرة بطاقۃ الطائرة الطائرہ. بطاقة بطاقة الطائرة اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ ہو گیا ایئر ٹکٹ ہو گیا. شریکۃ الطیران, شركة الطيران الخطوط الجویہ. الخطوط الجوية ان دونوں کا مطلب ہو گیا ایئر لائنز ہو گیا. اب اس کے بعد ہے فلائٹ یا فلائٹ نمبر. تو اب اس کے لیے پڑھیں, فلائٹ نمبر کے لیے پڑھیں رقم الرحلہ. رقم الرحلہ. رقم قاف الرحلة ساکن ہے, رقم الرحلہ, بولیں رقم الرحلة ہاں رقم الرحلہ. رحلہ کا مطلب سفر یا فلائٹ. رحلہ فلائٹ ہو گیا, اور رقم کا مطلب نمبر ہو گیا. یہ آپ اتنی طور پہ آپ پڑھ چکے ہیں. کافی چیزیں آپ کو اس کے اندر آسان لگیں. والصيف. ہاں ہاں ہاں, رحلۃ الشتاء والصيف قرآن کریم میں بھی آیا لفظ. شاباش. رقم الرحلہ, بولیں رقم رقم الرحلة اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ فلائٹ نمبر. اب آگے آ جائیں, پاسپورٹ کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے؟ جواز سفر. جواز السفر اور شارٹ کر کے اس کو جواز بھی کہتے ہیں, بولے جواز. جواز. اور ایک اور جواز بولے جوازات. جوازات. جوازات یہ اس کی جمع آتی ہے جوازات. اور الجوازات جو اس کو بھی کہتے تھے پاسپورٹ آفس کو, یاد آتا ہے نا؟ جی جی ابھی الجوازات. پڑھا ہے تازہ تازہ. اگلا پڑھیں آپ, اگلا لفظ لکھا ہوا ہے مغادرہ. بولیں کیا ہے؟ مغادرہ. 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 مغادرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈپارچر, جانے ڈپارچر, یعنی کہ روانگی, جسے اردو میں کہتے ہیں روانگی, ڈپارچر. جب آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں اور آپ کا ویٹ وغیرہ سارا سامان کی تلاشی سب ہو چکا ہوتا ہے, اب آپ کو روانہ ہونا ہے, جہاز میں بیٹھنا ہے, تو اس کے لیے بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں لکھا ہوتا ہے مغادرہ. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں. اور بسا اوقات جیسے جدہ کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں یوں لکھا ہوا ہوتا ہے المغادرون. کیا لکھا ہوتا ہے؟ المغادرون. اور ایک ایرو بنا ہوا ہوگا المغادرون لکھ کر, کہ بھائی اس طرف سے روانہ ہونے والے جائیں. آپ کو جہاز میں بیٹھنے کا المغادرون لکھا ہوگا اور ایسے ایرو بنا ہوا ہوگا. اور مغادرون کا مطلب ہے کہ ڈپارچر کرنے والے حضرات. آپ کو پتا ہے نا, مسلمون مسلمان مرد جمع ہے, المغادرون. تو ڈپارچر کرنے والے جتنے پیسنجرز ہیں تو وہ اس طرف سے اس ڈائریکشن میں جائیں اور پھر آپ جہاز میں بیٹھ جائیں. اچھا میرے پاس ڈپارچر ٹائم کا ہاں, تو وہی وقت المغادرہ, ٹائم کے لیے وقت, وقت المغادرہ. مغادرہ. اچھا, اب میرے پاس ایک گروپ تھا ہمارا اسٹوڈنٹس کا, تو میں نے کافی عرصے پہلے ان کو پڑھایا تھا. تو مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ شاید ٹیلی گرام پر وہ گروپ ہے بھی ابھی بھی. تو اس میں نے کیا کیا تھا لاسٹ ٹائم جب یہ ہمارا وہاں جانا ہوا سعودی عربیہ میں, تو حج کے لیے یا عمرے کے لیے میں تھا, یاد نہیں ابھی کون سا سفر تھا. تو بہرحال وہاں کا سفر تھا ہمارا, تھا یہی الحمدللہ حج عمرے کا ہی تھا. تو اس میں نے کیا کیا تھا کہ جہاں جہاں عربک ایئرپورٹس پر چیزیں تھی تو اس کی میں نے پکس لے لی تھی, کہ دیکھیں تاکہ جو اسٹوڈنٹ کو جب ہم پڑھائیں تو ریئل اس وقت عربی کیا چل رہی. اور کئی ایسے سائن بورڈز تھے, کئی ایسے الفاظ تھے جو وہاں یوز ہوتے ہیں, تو اس کی پکس پھر میں نے گروپ کے اندر شیئر کرتا جاتا تھا. میں وہیں سے ہی حج سے پڑھانے کے دوران میں چلا گیا تھا, تو پھر وہاں سے ان کو میں سینڈ کرتا تھا. تو وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بھی بھیج دوں گا, اس سے آپ ان کارڈز کو پڑھیے گا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا, عربی اچھی ہوگی. اور اگر موقع ہوا تو میں اس کو شیئر کر کے اسکرین میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا, دیکھیں کیا کیا لکھا ہوا. تو یہ لفظ مجھے یاد آ رہا ہے, وہاں پر المغادرون لکھا ہوا تھا. تو مغادرہ مانا ڈپارچر, مغادرون مانا ڈپارچر کرنے والے پیسنجر, تو یہ پیسنجر کے لیے ہو گیا. اچھا, اب آگے آ جائیں. اگلا کیا ہے؟ بوابہ. بولیں بوابہ. یہ با ہے, با. بوابہ بولیں. بوابہ. بوابہ کا مطلب وہی ہے جو باب کا مطلب ہوتا ہے, اور باب مانا ہوتا ہے دروازہ.
تو گیٹس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے بوابا لکھا ہوتا ہے. حتیٰ کہ حرم میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں تو وہاں دروازوں پر اسی طرح بوابا لکھا ہوا ہوتا ہے بوابا رقم اثنین، بوابا رقم ثلاثہ، گیٹ نمبر 3 4 5 6 اس طرح. اسی طرح عربک ایئرپورٹس پر بھی یہی ورڈز یوز ہوتے ہیں کہ آپ کو کس گیٹ سے جانا ہے. جہاں بوابا لکھا ہے اس کا مطلب وہ گیٹ ہے، اور عربی میں گنتی لکھی ہوگی جو میں نے آپ کو پڑھائی اور بتایا تھا کیسے لکھتے ہیں عربی لوگ. پوری گنتی عربی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. چلیں آگے. اس کے بعد ورڈ آ گیا رقم. کیا آ گیا؟ رقم. رقم مانا نمبر. رقم الجواز، نمبر. پاسپورٹ نمبر. کیا ہو گیا؟ پاسپورٹ نمبر. رقم المقعد بولیں. رقم المقعد اس کا مطلب ہو گیا سیٹ نمبر. مقعد یا کرسی کہتے ہیں سیٹ کو. رقم الکرسی بھی کہہ سکتے ہیں، رقم المقعد بھی کہہ سکتے ہیں. مقعد مانا چیئر، کرسی. تو سیٹ نمبر آپ کا کیا ہے جہاز میں جس جگہ جا کر آپ بیٹھیں گے. رقم المقعد ہو گیا. اب یہ جو الفاظ ہم نے آپ کو پڑھا ہے آج میں یہیں روک رہا ہوں. یہ تو کچھ ورڈز تھے جو ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ تھے تاکہ آپ کی ریکیپ اچھی ہو. آگے اب ایک کنورسیشن ہے کہ امیگریشن میں اگر وہ پولیس والا آپ سے کچھ بات چیت کرتا ہے تو کیسے کرے گا. اسی طرح ایئر ہوسٹس ہے یا جہاز کا عملہ ہے اگر وہ آپ سے بات کرتا ہے کیسے کرے گا، یہ آگے ڈیٹیل آ رہی ہے. تو پھر باقاعدہ کنورسیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. تو بس وما علینا الا البلاغ.